ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ آیت مبارکہ جس کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 111 سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی سن کر آپ کو شاید حیرانی ہوگی کہ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، لیکن اس میں یہ آیت مبارکہ مکی آیت ہے۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری دور میں، آپ کی ہجرت کے قریب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اس کا عجیب واقعہ پیش آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب لوگ مختلف جگہوں سے مکہ مکرمہ آتے تھے تو آپ ان کو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، روشنی میں، تو ابو جہل اور ابو لہب آپ کو لوگوں سے ملاقات کرنے نہیں دیتے تھے۔ جب یہ بدبخت سو جاتے، چلے جاتے، تو پھر آپ رات کے اندھیرے میں آ کر جو لوگ دور دراز علاقوں سے اس وقت اپنے مشرکانہ طریقے سے حج کے لیے آئے ہوتے، آپ آ کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ساری تھا۔ طائف سے واپسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ایک وفد سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینا میں ہوئی، جہاں یہ اب جمرہ عقبہ ہے۔ اسی جمرہ عقبہ کے پاس ایک پہاڑی تھی، اب تو وہ پہاڑی کافی عرصے سے ختم کر دی گئی، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کے لیے وہ میدان بنا، سڑکیں بن گئی وہاں پر۔ اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ یہ تقریباً 6 آدمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر، آپ کی شخصیت مبارکہ سے متاثر ہو کر، اور اللہ کے کرم و فضل سے یہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ پھر یہ 6 بندے چلے گئے مدینہ منورہ۔ پھر اس کے بعد جب یہ آئے تو اپنے ساتھ اور بھی بندے لائے تھے۔ پھر ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی 1 سال کے بعد۔ پھر وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اس طریقے سے پھر ان لوگوں نے جاتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ جی
اب ہم مسلمان تو ہو گئے، لیکن اب اسلامی احکامات سکھانے کے لیے ہمیں آپ کوئی اپنا شاگرد بھیجیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، اور بڑے خوبصورت صحابی تھے اور بڑے نوجوان تھے، حضرت مصعب بن عمیر، ان کی والدہ حضرت مصعب بن عمیر سے بڑا پیار کرتی تھی اور بڑی مالدار خاتون تھی، مالدار گھرانہ تھا۔ اپنے بیٹے کے لیے روزانہ ایک نیا سوٹ بناتی تھی اور باہر سے عمدہ قسم کی خوشبو منگواتی کہ جب اس کا بیٹا مصعب تھا بھی بڑا خوبصورت، وہ روزانہ نئے کپڑے پہنتا اور وہ عمدہ خوشبو لگاتا، تو مکہ کی گلیوں میں گھومتا تو سب لوگ اس کو بڑی حیرت سے دیکھتے۔ لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ مصعب بن عمیر کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر ماں باپ ناراض ہو گئے، ماں نے سارے کپڑے چھین لیے، سب کچھ چھین لیا اور مصعب کو گھر سے نکال دیا۔ لیکن بس جن کو اللہ استقامت نصیب فرمائے تو دنیا کی کوئی چیز ان کو پھر دین سے دور نہیں کر سکتی ہے۔ پھر مصعب بن عمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور یہ پھر انہوں نے چونکہ ذہین بھی تھے، نوجوان تھے، جتنا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک نازل ہوا تھا، جو آپ نے ارشادات فرمائے تھے، ان کو زبانی یاد تھے۔ پھر جب انسان اتنی قربانی دیتا ہے تو اللہ پھر اس کا سینہ بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ نے شرح صدر کر دی، فہم اللہ نے دین کے لیے اور زیادہ تیز کر دیا۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر پھر مدینہ تشریف لائے۔ اب جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو سب لوگ پھر مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں، اور جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں زیارات کے لیے جاتے ہیں، تو احد پہاڑ کے پاس بھی جاتے ہیں۔ جب آپ احد کے پاس جائیں تو وہاں مصعب بن عمیر بھی لیٹا ہوا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے مصعب بن عمیر کے، اور پھر جو جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، انہوں نے اپنے دانتوں سے اس کو تھام لیا، اور جو سینے پہ آ کر نیزہ لگا تو پھر گر گئے۔ تو میں کبھی اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، جانا ہوتا ہے۔ اب تو یہ کرونا کی وجہ سے عجیب سے مسائل پیدا ہو گئے، اللہ ان مسائل سے پوری امت کو نکالے، اور اللہ ہماری زندگی کو دوبارہ اس معمول کے مطابق لے آئے کہ ہم اپنی مرضی سے آسانی سے عمرے کے لیے بھی جائیں اور حج کے لیے بھی جائیں۔ تو جب احد پر پہنچے تو وہاں خیال آتا ہے کہ ہاں مصعب جیسا نوجوان بھی لیٹا ہوا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ بھی وہاں سے اٹھے گا۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام پر عمل کے لیے بعض مرتبہ ایسی قربانیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم کیا سمجھتے ہو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور ابھی تک تم ان قربانیوں سے، ان آزمائشوں سے نہیں گزرے جن آزمائشوں سے تم سے پہلے مسلمان گزرے تھے۔ تو بہرحال یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ میں کیسے خوفناک حالات تھے۔ یہودیوں کا گڑھ تھا، یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے یہاں پر،
اور وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ یہاں اسلام کا ہی مرکز بن جائے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ بیچارے اوس اور خزرج جن کے افراد مسلمان ہوئے، تو یہ معاشی اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے یہودیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن جب اللہ کسی سے کام لے تو وہ تنکے کو شاطیر بنا دیتا، اور شاطیر کو تنکے سے بھی بے حیثیت بنا کر پیوستہ زمین کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جس سے لینا چاہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان حالات میں کہ وہاں ہر قدم پر موت سامنے تھی مدینہ منورہ میں، لیکن لوگوں کو دین سکھاتے رہے، قرآن پاک سکھاتے رہے۔ پھر اتنی قربانیاں تھی، اللہ نے اخلاق اتنا اچھا دیا تھا، حسن اتنا تھا، ان سے مدینہ میں ایک بہت بڑا حلقہ بن گیا مسلمانوں کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ مدینہ میں آئے تھے 12 بندے مسلمان تھے اس وقت، جب آئندہ سال جو بندے گئے 70 مرد تھے، 2 خواتین تھی اس میں۔ وہ آج کے لیے یہاں سے گئے تھے مسلمان، تو یہاں ہو گئے تھے مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر، اور ان سے قرآن پاک اور آپ کے فرامین سیکھ رہے تھے، لیکن بس یہ شوق تھا کہ ہم حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس شوق سے یہ لوگ چلے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 13واں سال تھا، جس سال پھر آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ اور اسی جگہ پر یہ عقبہ، میں نے بتایا جمرہ عقبہ، اس پر جو پہاڑی تھی، اسی پہاڑی پر یہ جمع تھے، رات کا ٹائم تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ سب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی، یہ بھی مدینہ منورہ کے ان لوگوں میں سے تھے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے تھے، یہ بہت بڑے شاعر تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو اندازہ لگانے میں، باغات میں جو پھلوں کا اندازہ لگایا جاتا تھا، تخمینہ اس کے بھی یہ ماہر تھے، اور بھی اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دی تھی۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، فرمایا اللہ کے رسول، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، عبادت مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اور کہا جی ہم یہ کریں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اب ہم مسلمان ہو گئے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی بیوی بچوں سے، اپنے مال سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں، اور بیوی بچوں اور مال کی حفاظت میں تو ہو سکتا ہے ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، لیکن اگر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو انشاءاللہ آپ کی حفاظت میں ہم بال برابر بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ لیکن اب آپ ہمیں یہ بتائیں، ہم نے تو وعدہ کیا، اب اللہ ہمیں کیا دے گا؟ ہم یہ کریں گے تو اب اللہ ہمیں کیا دے گا؟ تو حضور نے فرمایا پھر اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، جنت ملے گی۔ سمجھ میں؟ بس انہوں نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم یہ کام ہم یہ کریں گے، اور ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اب یہ مکہ چھوڑیں،
ہمارے یہاں آ جائیں مدینہ منورہ میں اور ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور آپ کی اتباع آپ کی اطاعت کریں گے اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں آپ کو کوئی کانٹا بھی آپ کے پاؤں میں نہیں چبھے گا. آپ تشریف لائیں. بس یہ جب باتیں ہو رہی تھی اس میں حضرت جبریل امین تشریف لائے اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 لے کر آئے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ نے خرید لیا ان ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت دے دی. اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی. ابھی ان کا عزم ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں یہ ایک آخری بات ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے لیے لڑائی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. کہ جو لڑائی جو ہوتی ہے سب سے پہلی لڑائی اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے کہ انسان کا نفس انسان کو دین پر عمل کرنے نہیں دیتا تو اپنے نفس کو چھوڑنا پڑتا, اس کی طرف توجہ نہیں دینی, اس کو بیلا پھسلا کے دین پہ لانا. ایک بزرگ تھے اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, اپنا واقعہ سنانے لگے. ایک عرصے سے معمول تھا لیکن فرمائے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا تو نفس نے کہا کہ چھوڑ آج تہجد, پوری زندگی پڑھ رہا, آج نہیں پڑھ کیا ہے, سو جا. میں نے کہا چلو تہجد نہیں پڑھنی نا تو نے, چلو ویسے دعا کر لے. کہا میں بسترے پر ہی تھوڑا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. تو پھر میں نے اپنے نفس سے کہا کہ جو دعا کرنی ہے تو وضو کر کے دعا کر لے, کیونکہ وضو کر کے دعا کریں گے تو دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جائیں گے. کہا اس طرح کر کے میں باتھ روم چلا گیا, وہاں وضو کیا, پھر آیا, پھر میں کہا دعا ہی کرنی ہے, وضو بھی کر لیا تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے. تو یہ اپنے آپ کو خود آمادہ کرنا پڑتا ہے. نفس کیا چیز ہے؟ نفس وہ منفی طاقت ہے انسان کے اندر جو انسان کو دین پر عمل کرنے سے روکتی ہے, اور یہ ہر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ ہمیں ایسی طاقت رکاوٹ آتی ہے, کبھی نماز نہیں پڑھنے دیتی, کبھی اور نیکی کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. یہ ایک پہلی چیز ہوتی ہے. اس کے بعد دین پر رکاوٹ انسان کے برے دوست بنتے ہیں, بری صحبت جسے کہا جاتا ہے اس کو چھوڑنا پڑتا, جتنی بھی محبت ہو. لیکن جب انسان دیکھتا ہے یار ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے میری نماز نکل جاتی ہے, میری زبان غلط استعمال ہو رہی ہے, میرے باقی اخلاق بگڑ رہا ہے, تو وہ ساری محبتیں قربان کرنی پڑتی ہے. یہ تو آخری مرحلہ پھر ایسا آ جاتا ہے جس آزمائش سے صحابہ کرام گزرے, یا ایسی آزمائش لوگوں پر آتی ہے کہ ایسی طاقتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کے لیے پورا مکہ چھوڑ دیا. اس سے پرامن شخصیت یا پرامن دعوت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اپنا شہر اپنا وطن چھوڑ کے چلا گیا کہ تم جانو مکہ جانے, میں جا رہا ہوں یہاں سے, لیکن ان کافروں نے آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑا. یہ آپ کے پیچھے مدینہ پہنچ گئے لڑنے کے لیے. تو اب مجبوری کی صورت میں ان سے لڑنا پڑا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پھر لڑتے ہیں لیکن لڑائی کا مقصد فی سبیل اللہ کی رضا ہوتی, کیونکہ اسلام سے پہلے بھی اس معاشرے میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ پڑتے تھے, لیکن وہ لڑائیاں اللہ کے لیے نہیں ہوتی تھی, وہ لڑائیاں ذاتیات پہ ہوتی تھی, یا وہ لڑائیاں کسی کا مال لوٹنے کے لیے ہوتی تھی. یہ اسلام نے یہ سکھایا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے, اور اگر لڑائی کہیں ہوگی تو محض اور محض اللہ کے رضا کے لیے ہوگی. اگر اس میں تھوڑی بھی نیت خراب ہو گئی
تو سمجھے کہ آپ کی وہ ساری لڑائی برباد ہوئی، اور خدا نہ خواستہ اس لڑائی میں مارے گئے تو پھر جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے باقی تمام صحابہ کا یہی حال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں کسی کافر کے ساتھ مسلسل جد و جہد میں تھے، اور وہ کافر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرانا چاہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو، اللہ نے حضرت علی کی مدد فرمائی اور وہ کافر نیچے گر گیا۔ جیسے گرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لی اور اس کی گردن پہ رکھی، اس نے بدتمیزی کی حضرت علی کی ذات کے ساتھ، حضرت علی نے تلوار ہٹا دی۔ اب وہ بڑا حیران ہو گیا کہ یار یہ ابھی تک تو مجھے گرانے کی کوشش میں گر گیا اور ان کی تلوار میری گردن پہ آ گئی، اور میں نے مزید ان کو بھڑکانے کے لیے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لی اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا جی کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگا میں تمہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے تم سے لڑ رہا تھا، جب تم نے مجھ سے بدتمیزی کی تو تم میری ذاتیات کا مسئلہ آ گیا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں میں اپنی ذات کی وجہ سے کچھ کہوں۔ اس اخلاق کا اس کافر پر یہ اثر پڑا کہ وہ اگلے لمحے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اخلاق ہم مسلمانوں کا، دیکھیں موت کی کسی کے ساتھ سمجھوتگی نہیں ہے کہ بھئی جناب ہمیں کوئی پتہ ہے ہم ابھی اتنے عرصے زندہ رہیں گے، یا جناب فلاں تاریخ کو ہماری موت ہے، کوئی پتہ نہیں۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، انسان کو اپنی تیاری فل رکھنی چاہیے، اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ آخری لمحے تک دین کی پر آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کو لڑنا پڑا، یہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے بھی۔ فَيَقْتُلُونَ، کافروں کو قتل کرنا پڑا، قتل بھی کریں گے، خود بھی شہید ہوں گے۔ جب یہ چیزیں یہ کریں گے تو اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ کو یہ اعتماد تھا۔ اللہ ویسے بھی سب کو جانتے، اللہ کو سب کا پتا، مرنے سے پہلے کون، پیدا ہونے سے پہلے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، فیصلے۔ میں نے تو ایک واقعہ پڑھا، میں حیران ہو گیا پڑھ کے کہ امریکہ میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ جو ہے وہ اسلام کے دعوت کے نام پر چھاپتے ہیں، اور جمعے والے دن وہ جمعے کی نماز سے پہلے ایک جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کر تقسیم کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ بارش ہو رہی تھی، تو مولوی صاحب نے کو جلدی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم یہ پمفلیٹ لے کے یہاں کھڑے ہو جاؤ، بارش بھی ہے، چھتری لے اور میں تو جا رہا ہوں نماز کے لیے۔ بیٹے نے چھتری لی، کھڑا ہوا، خیر بارش تھی، اتنے لوگوں کی آمد رفت تھی نہیں، اس نے دیکھا سامنے گھر اس کو نظر آیا، وہ ادھر چلا گیا اور جا کے بیل بجائی تو ایک بوڑھی خاتون آئی دروازے پہ۔ ایسا کون ہے؟ اس نے انگلش میں بتایا، کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ بس میں آپ کو یہ کہنے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اللہ نے آپ کے لیے جنت بنائی ہے، تیار کی ہے، سجائی ہے، اور بس آپ نے ہم نے کوشش کرنی ہے جنت میں چلے جائیں، اور یہ پمفلیٹ ہے آپ اس کو پڑھ لینا، میں جا رہا ہوں۔ وہ دے کر چلا گیا، وہ اپنی نماز کے لیے چلا گیا۔ دوسرے جمعہ جب آیا، جمعے والے دن وہاں ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ نہیں ہے، خواتین عام طور پر مسجدوں کے اندر ہی پردے لٹکائے ہوتے ہیں، اس طرف خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہوتی۔ وہ خواتین کے پوشن میں نماز کے بعد ایک آواز بلند ہوئی کہ جی میں مسلمان تو ہو چکی ہوں،
لیکن آپ ذرا اس مجمع کے سامنے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ مولوی صاحب نے اسپیکر کے ذریعے اس کو کلمہ پڑھایا، پھر اس سے پوچھا کہ آپ کے دل میں مسلمان ہونے کا یہ داعیہ کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے بتایا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر بھی مجھے چھوڑ چکا ہے، میرے بچے بھی مجھے چھوڑ چکے، کوئی مجھے نہیں پوچھتا۔ میں نے گزشتہ جمعے کو اپنے آپ کو پھندا دیا تھا، اب پھندا دیا، لیکن اب اس کا دباؤ نہیں پڑا تھا کہ میری بیل بجی۔ میں نے کہا چلو دیکھ کر آؤں اس زندگی میں آخری لمحے میں کون آیا۔ تو میں دیکھنے گئی تو ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کہ جی اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور جنت بنائی ہے۔ پمفلیٹ دیا، میں نے وہ پڑھا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ایسے کیوں مروں، جنت میں جاؤں گی انشاءاللہ اللہ کی عبادت کر کے۔ تو پتہ چلا کہ وہ مولوی صاحب ہی کا بیٹا تھا جس نے وہ پمفلیٹ وہاں پہنچایا تھا۔ آپ دیکھیں حرام موت سے جاتے جاتے، جہنم میں جاتے جاتے اللہ نے اس کا رخ موڑ دیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو پیدا جنت کے لیے کیا ہوا تھا۔ تو اللہ ہمیں اچھی طرح جانتا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، اللہ ہمیں اچھی طرح جانتا ہے۔ صحابہ اکرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، ان پر اللہ کا اتنا اعتماد تھا کہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں پہلے سے بتا دیا کہ یہ کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وعدن علیہ حقن، یہ سچا اور پکا وعدہ ہے۔ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور قرآن میں بھی یہ نازل ہو گیا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ کون ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہو؟ لوگ تو وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں، ایسا نہیں، لیکن اللہ پاک وعدہ کر کے پھرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کر دیا وہ سچا وعدہ ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا، ان صحابہ سے کہا کہ یہ جو تم نے اتنا بڑا وعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال سے بڑھ کر آپ سے محبت کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کی حفاظت کے لیے ہمیں دنیا کی تمام انسانوں سے لڑنا بھی پڑا تو لڑ جائیں گے، لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ٹکر لے لیں گے دنیا سے، پوری دنیا سے ٹکر لے لیں گے، لیکن آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو سن لو، یہ سودا سستا ہے، اس لیے کہ اس کے بدلے تمہیں جنت مل رہی ہے۔ تمہاری جان یا تمہارا مال کتنا بھی تمہاری نظروں میں قیمتی ہو، لیکن ہے فانی، ایک وقت آئے گا، نماز پڑھو نہ پڑھو موت واقع ہو جائے گی۔ یہ مال اللہ نے دیا، کسی اچھی جگہ پہ خرچ کرو یا بری جگہ پہ خرچ کرو، ایک وقت آئے گا تم اس مال سے بے دخل سمجھے جاؤ گے، تمہارا اس مال پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ جان اور یہ مال اور یہ وقت تم نے اپنے اس وعدے کے مطابق لگا دیا تو فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، یہ جو تم نے معاملہ کیا ہے، بے کی ہے، خرید و فروخت کی ہے، یہ اس پر خوش ہو جاؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تمہیں نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے جنت کا حصول۔ چاہتا تو ہر بندہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے، لیکن اپنا مال ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنا وقت لگایا جائے اور اپنا مال لگایا جائے تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔